بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا مکافاتی عمل ہے۔ اگر کسی انسان کا اصلی چہرہ دیکھنا ہو تو 4 کام کر لو۔ ان 4 کام کرنے سے اس کی اصلیت واضح ہو جائے گی کہ وہ فصلی بٹیرا ہے یا حقیقی معنی میں آپ کا دوست، آپ کا خیر خواہ، آپ کا سجن ساتھی ہے۔ پہلا کام یہ کرو کہ مشکل وقت آنے دو۔ یاد رکھو کہ مشکل وقت انسان کی اصلیت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ مشکل وقت آنے پر اگر وہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، میدان خالی کر دیتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ فصلی بٹیرا ہے، یہ وقتی آدمی ہے۔ اور اگر وہ ڈٹ جاتا ہے آپ کے ساتھ مخلصانہ ہو کر، مخلص ہو کر، تو پھر سمجھ لو کہ یہ اصلی آدمی ہے اور اس کو کبھی نہ کھونا بلکہ اس کے ساتھ اچھی طرح نبھانا، اس لیے کہ یہ مشکل وقت میں، مشکل گھڑی میں آپ کو تنہا چھوڑ کر وہ بھاگا نہیں ہے اور وہ کہیں پھسلا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو مشکل گھڑی آئی ہے اس نے اصلیت کو واضح کیا ہے اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ مشکل گھڑی ہو، آسان گھڑی ہو، کچھ لوگ ساتھ نبھاتے ہیں اور کچھ لوگ میدان چھوڑ کر پیٹھ دکھاتے ہیں۔ تو پیٹھ دکھانے والوں پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، کبھی اعتماد نہ کرنا، اور جو چھاتی سامنے کر کے مقابلے میں آپ کے سینے سے کندھے سے کندھا ملا کر اور آپ کی خیر خواہی کے اندر حق پر ڈٹا ہوا ہے تو اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یہ تیرا خیر خواہ ہے اور یہ تجھے کبھی بھی تیرے نقصان پر یہ کبھی خوش نہیں ہے، لہٰذا اس کا خیال کرنا۔ اور دوسرے نمبر پر اس سے اختلاف کرنا۔ اگر اختلافات جب آپ اس سے کریں گے، کوئی اختلاف کریں گے، کسی بات کو رد کریں گے اس کی، اگر اس اختلافات کے باوجود وہ تیری عزت کرتا ہے، وہ تیرا احترام کرتا ہے اور پھر بھی دل سے تیرے ساتھ بیٹھ رہا ہے، چل رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہی تمہارا حقیقی خیر خواہ ہے۔ اس کو کبھی نہ کھونا، اس لیے کہ تم نے غصہ کیا اور اس نے مسکرا کے جواب دیا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہے تو میرا دوست، میرا سجن ساتھی ہے، لہٰذا یہ کام معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ اگر وہ اپنے آنکھوں کو بدل لے اور غصے کو برداشت، اختلاف کو برداشت نہ کر سکے تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کے ساتھ اس انداز سے چلنے والا نہیں ہے۔ اس پر کبھی بھی بھروسہ نہ کرنا، اور اگر اختلافات کے باوجود بھی وہ تمہاری عزت کرتا ہے اور تمہارا احترام کرتا ہے تو وہ تمہارا حقیقی خیر خواہ ہے، اس کو نہ کھونا۔ تیسرے نمبر پر اس کو طاقت دو، اس کو اختیار دو، اس لیے کہ اختیار ملنے کے بعد، طاقت ملنے کے بعد بہت سارے لوگ بدل جاتے ہیں، ان کی ذہنیت بدل جاتی ہے، ان کی سوچ بدل جاتی ہے، اور اختیار ملتے ہی کچھ لوگ اگر بدل جائیں تو سمجھ لیں کہ یہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے بلکہ یہ فصلی بٹیرا ہے
اور کچھ مزید شفیق ہو جاتے ہیں، اس سے پیار محبت بڑھ جاتا ہے، اس سے اتفاق بڑھ جاتا ہے۔ تو جو شفیق ہو جائے، مہربان ہو جائے، اس کو سمجھ لیں کہ یہ تمہارا حقیقی خیر خواہ ہے، اس کے ساتھ نبھائیں اور اس کو کبھی بھی آپ نہ چھوڑیں اور کبھی بھی اس کو ترک نہ کریں۔ چوتھے نمبر پر اپنی کمزوری ظاہر کرو، یعنی چوتھے نمبر پر اپنی کمزوری اس کے سامنے ظاہر کرو۔ اگر وہ امانت سمجھ کر اس کو چھپا لے، امانت سمجھ کر امین بن جائے، تو سمجھ لو کہ وہ سچا تمہارا دوست ہے، مخلص تمہارا ساتھی ہے، اس کے ساتھ نبھاؤ اور تم بھی اس کے ساتھ صدق کے دل سے چلو۔ اور اگر وہ تمہاری کمزوری کو چھپائے نہیں بلکہ وہ ایک مذاق بنا لے، لوگوں میں پھیلانا تشہیر شروع کر دے، تو سمجھ لو کہ یہ تمہارے عیبوں کو تلاش کر رہا ہے، تمہاری کمزوریوں کو پکڑ رہا ہے، لہٰذا یہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ انسان کی پہچان الفاظ سے نہیں ہوتی، انسان کی پہچان حالات سے ہوتی ہے۔ الفاظ تو زبان ہے، جس قسم کی بھی بندہ بول لیتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں الفاظ نہیں ہوتے، حالات ہوتے ہیں کہ ان حالات کے اندر وہ آپ کے ساتھ ہے یا نہیں، ان حالات کے اندر وہ آپ کا خیر خواہ ہے یا نہیں، ان حالات کے اندر وہ آپ سے دوستی محبت کرتے نہیں کرتا، آپ کے ان حالات میں آپ سے کا خیر خواہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان حالات میں کوئی خیر خواہ ہو آپ کا، تو پھر اس پر اعتماد کرو اور اس کے ساتھ چلو اور اس کے ساتھ خوب نبھاؤ۔ تو ان باتوں پہ جب عمل ہوگا تو انشاءاللہ ہماری زندگی پرسکون گزرے گی۔